بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کا صبر، مدینہ منورہ سے مقام کربلا تک بلکہ اس کے بعد تا دم حیات جس صبر و رضا کا نمونہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پیش فرمایا، اس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی، چونکہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی سخت کام میں دل پر کدورت نہ آنے دے، اور اگر آ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے اور کام کو سخت نہ جانے بلکہ مصیبت کے وقت مصیبت کو برداشت کرے، تو یہ صبر کرنا ہے۔ اللہ کی شکایت کرنا جس نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، یہ بھی بے صبری ہے۔ صبر انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ میں اپنے آپ کو داخل کر کے اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرما کر صبر کی مثال قائم فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر بھی صبر کی مثال قائم فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ہر طرح کی سختیاں برداشت کر کے صبر کا نمونہ قائم فرمایا اور دشمنوں سے بدلہ لینے کا تصور تک نہ فرمایا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن جب سارے بڑے بڑے جباران قریش اسلامی لشکر کے محاصرہ میں محصور مجبور ہو کر حرم کعبہ میں انتقام کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ ایک کافر کو صحابہ کرام پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص خوف اور دہشت سے لرزہ بر اندام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کوئی خوف نہ رکھو، اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا، تم کبھی مجھ پر غالب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ قریبی بستی کا ایک آدمی غورث بن حارث آپ کے قتل کے ارادہ سے آیا، آپ کی تلوار پڑی ہوئی تھی، اس کو لے کر نیام سے کھینچ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار پکڑ کر فرمایا، بول اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث پاؤں پر گر پڑا کہ آپ ہی میری جان بچا دیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث بن حارث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے صبر و حلم رضا کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرا کر 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاسی حلق پر خنجر چلوا کر صبر کی بے نظیر مثال قائم فرما دی۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے سامنے اپنے باپ، بھائیوں، اپنے عزیزوں اور اپنے غلاموں کو قربان ہوتے دیکھا، پھر کوفہ سے دمشق تک ہاتھ میں باری ہتھکڑیاں، پاؤں میں باری بیڑیاں اور گلے میں باری توق برداشت کیے، دشمنوں کی طرف سے بار بار قتل کی دھمکیاں سہی، قید و بند کے مصائب برداشت کیے، کئی دن دشمنوں نے بھوکا پیاسا رکھا، دشمنوں کے توہین امیز کلمات اور گستاخانہ الفاظ سے ساری زندگی مروانیوں، صفیانیوں اور پابندیوں کے مصائب و آلام برداشت کیے، لیکن نہ تو اپنے رب سے شکایت کی اور نہ ہی کسی کے سامنے مصائب مذکورہ کا شکوہ کیا، بلکہ ہمیشہ صبر و رضا کو اختیار فرمایا
اور تمام غم و آلام اپنے دل اور قلب میں ہی رکھے۔ یہ صبر و رضا کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا ہے اگر ایوب علیہ السلام بھی ان مصائب سے بعض ہی کو دیکھ لیتے تو فرماتے ہاں اہل بیت رسول کا امتحان تو عظیم ہے، نہیں بلکہ عالم ازل سے لے کر آخر دنیا تک بنی نوع انسان کو جو مصائب اور تکالیف پہنچے ہیں وہ اہل بیت رسول کے پیش آمدہ مسائل کے مقابلے میں بے حقیقت ہیں۔ پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ جس دشمن نے ہی دشمنی کی جب وہ سامنے آیا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب مختار سقفی نے اعلان کیا کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک ہوئے ہیں ان تمام سے بدلہ لیا جائے گا تو لوگ خوف کے مارے روش ہونے لگے۔ ان میں سے سنان بن انس بھی تھا، کیونکہ بقول ابن جریر طبری سنان بن انس بھی حضرت امام حسین کے قتل کا مدعی تھا۔ چنانچہ روش ہو کر جنگلوں اور صحراؤں میں اپنی جان چھپاتا پھرتا تھا۔ ایک دن بھوک پیاس کی شدت سے پانی اور خوراک کی تلاش میں تھا کہ صحرا میں کچھ خیمے نظر آئے۔ وہ اس طرف بڑھا اور ایک خیمہ کے نزدیک پہنچا اور خیمہ کا پردہ اٹھایا تھا کہ باغ کھڑا ہوا۔ یہ خیمے امام زین العابدین علیہ السلام کے تھے جو سفر حج کے سلسلے میں لگائے ہوئے تھے۔ سنان نے اسی خیمے کا پردہ اٹھایا جس میں امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فوراً خادم کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ جب خادم اسے واپس لے آیا تو آپ نے پوچھا اے شخص تم آئے تھے اور باغ میں پڑے، تم کو یہاں آنے سے کسی نے روکا یا کسی نے کچھ کہا؟ تم کس لیے آئے تھے بیان کرو۔ اس نے جواب دیا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں بھوک اور پیاس سے نڈال تھا، خیمے دیکھ کر آیا تاکہ کھانا اور پانی مل سکے۔ آپ نے اسے 3 دن مہمان رکھا، اشرفیوں کی تھیلی زاد راہ کے لیے دے کر رخصت کیا تو وہ کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے ہمارے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا۔ کیا تم سنان بن انس نہیں ہو جس نے میرے نوجوان بھائی علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی؟ اس کے بعد اس برچھی کو فخریہ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا سنو وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی قدرت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتے۔ غرض یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑے صابر تھے، تمام زندگی مصائب برداشت کیے لیکن کسی موقع پر بھی کسی کے سامنے کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ صبر و رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام زندگی بسر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی صبر و استقامت عطا فرمائی اور دنیاوی مشکلات کو ختم فرمائی اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائی، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں بہن بھائیوں سے شیئر ضرور کیجیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں اور آل پر کلک کر اللہ تعالیٰ آپ کو شہدائے کربلا کا صدقہ خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔